دوسرا مسئلہ جی ایران سے گیس پائپ لائن کا ہے جی. اس میں ایک ورشن یہ ایک تو خیر یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ نے خیر انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ بھائی یہ ایران کی آپ تیل خرید رہے ہو اور اگر تیل خریدتے رہے گے تو یہ ہم پابندیاں لگانے پہ مجبور ہوں گے آپ پر بھی. دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ لگے ہوئے لیکن انڈیا پہ آپ پابندیاں نہیں لگاتے. دھمکی دی ہے, کریں گے کیا نہیں کریں گے دیکھا جائے گا, کریں گے ہمارے ساتھ کیا وہ بھی دیکھا جائے گا جی. یہ ایک خبر یہ آتی ہے جیسے کہ ایران کی اس پائپ لائن پہ چین وڈرا کر گیا فنڈز. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اوپر سے تو وڈرا کیا اندر سے نہیں, اور شاید روس سے ہماری بات ہو رہی ہے, ہم کوئی نیا ارینجمنٹ جو ہے نا کرنے والے. ڈاکٹر عاصم اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے یہ کر سکتے ہیں, ہم گیس پر لیوی وغیرہ لگا کر اس پیسے کو پورا کر سکتے ہیں اپنے وسائل سے. وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کر بھی رہے ہیں. وزارت خزانہ اس پہ کام کر رہی, بھائی پہلے بجٹ تو پیش کرو, یہ آنے والا بجٹ بڑا خطرناک ہے جی. آپ کو بہت کچھ دے جائے گا الیکشن ایئر کی وجہ سے, لیکن اکانومی پر اتنا ہی بوجھ ڈال دے گا. اس سے پہلے اگر ہمارے کوئی مددگار ہے اس حکومت کے تو وہ سامنے آئیں اگر دنیا میں کہیں ہیں اور اس کو بیل آؤٹ کرائیں, ورنہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اور اگر اس کے بدلے میں اس حکومت کو ایک عارضی طور پر فتح بھی ہوئی تو آنے والا 1-2 سال اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے. سرکولر ڈیٹ ہی مان نہیں ہے, یہ جائے کہ آپ اس میں اور اضافہ کرتے جائیں گے. بڑی خبریں جی بیسک دیکھا جائے تو وہی ہے, سوز وکیل کی میں نے بات بتا دی ہے. چھوٹی چھوٹی خبریں کچھ ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں. مثلا ایک خبر جو اخبار نے بہت نمایاں چھاپی ہے وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا بیان ہے. انہوں نے کہا بھی یہ وڈیرے جاگیردار جو ہیں یہ بڑی سندھ کے وڈیرے جاگیردار بھتہ اور پرچی مافیا کی حمایت کرنا چھوڑ دیں. یعنی کہ پہلے تو الزام ایم کیو ایم پہ لگتا تھا, اب ایم کیو ایم الزام لگا رہی ہے کہ یہ بھتے اور پرچیاں جو مافیا ہے جنہوں نے بلڈ کیا ہے. تو لگتا ہے کہ جی وہاں جو اب کمیٹی لیاری میں بنی تھی اور یہ سب چیزیں جس پہ الزام لگ رہا ہے یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس پہ بھی اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کیا نیا فینومینا, کیا پیپلز پارٹی کھیل میں شامل ہو گئی ہے, وہ بھی ڈیولپ. انہوں نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر, جس سندھ اسمبلی کو انہوں نے اوتاق بنا رکھا ہے اور جاگیردار انسان نہیں سمجھتے, وہ انسان بن جائیں ورنہ ہم سیدھا کر لیں گے. اوتاقیں خالی کرانا بھی ہم جانتے ہیں, مطلب اسمبلی کو بھی, سندھ اسمبلی کو بھی آپ سے پاک کر دیں گے. ایک بہت دھمکی ہے میز لہجے میں انہوں نے بات تو بظاہر جاگیرداروں کے خلاف کی ہے, وڈیروں کے خلاف کی ہے, لیکن زیادہ تک ان کا زور جو ہے وہ ظاہر جاگیردار وڈیرے کراچی میں تو نہیں ہے جی, وہ انٹیریئر سندھ میں ان کی کانسٹیٹوئنسی وہی ہے. ان میں پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ شامل ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. واضح طور پر انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کو ایک طرح کی دھمکی بھی دی ہے. یہ ایک لحاظ سے امپورٹنٹ بات بنتی ہے. اور اچھا, اب جو وزیر اعظم نے جنگ شروع کی ہے, جوابی جنگ بھی جو مہران گیٹ کے نام سے شروع ہوئی ہے, یہ یونس حبیب کا قصہ, تو اس پہ شہباز شریف بھی خوب برس رہے ہیں اور بڑے زور کے ساتھ ان کی باتیں آ رہی ہیں جس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آئی بی کے فنڈ کس کس کو گئے تھے سب بتا دیں گے اور پتہ چل جائے گا کہاں گئے. انہوں نے کہا 100 بسیں لے کر آیا ہوں ترکی سے, زرداری کو تو کوئی سٹپنی بھی نہیں دے گا. میں سمجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری نے تو پنجاب کو سٹپنی بھی نہیں دی, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو تو کوئی سٹپنی بھی نہیں دے گا. تو ایک فکرے بازی جو ہے نا, اور جیسے گیلانی نے فکرہ کہا کہ مرغیاں بھی اذانیں دے رہی ہیں انقلاب کی. مزے کی بات ہے, لیکن جب بات کریں قیامت کی نشانیوں میں ہوگا جب مرغیاں اذان دیں گی. مرغوں کی بجائے جب مرغیاں بھی اذان دے گی نا اور انقلاب کی اذانیں دے گی تو یہ قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا. اور اگر یہ قرب قیامت کی نشانیاں سامنے آ گئی تو پھر روز حشر ہوگا آپ کے لیے بھی. یہ بھول نہ جائیں, تمام سیاستدانوں کے لیے, کسی پارٹی کو نہیں کہتا, کسی وزیر اعظم کو نہیں کہتا, سب کے لیے کہہ رہا ہوں وقت ہے. شاید انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کا منصوبہ بنایا اور پی ایم ایل مسلم لیگ بھی ان میں شامل ہے, لیکن وہ بھی لڑائی اپنی کھل کر لڑ رہے ہیں اور ڈٹ کے لڑ رہے ہیں اور صاف لڑ رہے ہیں اور بہت سے ایشوز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں. لوگ پریشان اس بات پر ہے کہ اگر یہی چلتا رہا تو کہیں مسائل بڑھتے نہ جائیں, اور جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جائے اور کوشش کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اتنی افیکٹو ملکی معاملات میں دے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی ریویو بھی ہونے والا ہے اور صدر صاحب نے شاید کل ہی تو تقریر کرنی ہے اور پارلیمان ریویو بھی ہوگا, اور پارلیمانی ریویو جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ سارے بہت سی باتیں جو سوالیات نشان بنتے ہیں, اور پھر ہم نیٹو کی پائپ سپلائی لائن کھول دیں گے جی, پھر ہمارے امریکہ سے پھر فوج کہتی ہے پھر ہم امریکی فوج سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے, پہلے پارلیمنٹ ریویو کرو. انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اس سے پہلے فوج کچھ نہیں کرے گی, نہ وہ ان کے جنرلوں سے مل رہے ہیں, جنرل کیانی,
نہ کوئی اور رابطے ہو رہے ہیں، وہ چھوٹے موٹے رابطے ہو رہے ہوں گے، لیکن بڑے اسٹریٹجیکل رابطے نہیں ہیں، ٹیکٹیکل رابطے ہوتے ہوں گے تو ہو رہے ہوں گے جی۔ بس یہ خبریں ہیں جی، چھوٹی خبریں جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک لحاظ سے چھوٹی بھی نہیں۔ مثلاً یہ خبر ہے کہ ایک صاحب جماعت علی شاہ تھے جو ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی کے وہ کمشنر تھے، واٹر کمشنر تھے، ان پر الزام لگنا شروع ہو گئے جی انہوں نے پاکستان کا پانی بیچ دیا ہے۔ وہ انڈیا سے مل کر انڈیا کو ڈیم بنانے سب کچھ کرنے کے لیے گھساتے رہے اور کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے پیسے لے کے شاید بیچا جی۔ وہ باہر گئے تو ان کا ملک سے فرار ہو گئے، وہ آ گئے پاکستان۔ مجھے ان کو بس ایک آدھ بار پروگرام میں ملا ہوں، زیارت جانتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب میں پاکستان میں موجود ہوں، اور یہ کہ میں کینیڈا اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے گیا تھا، اب یہاں موجود ہوں۔ جس نے میرا احتساب کرنا ہے، جس عدالت میں لے جانا میں اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہوں۔ دیٹس اے گڈ سائن، اور ہمیں کرنا چاہیے یقینی طور پر۔ اگر ہم الزامات لگانے میں ماسٹر بنتے ہیں، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، اب ثابت بھی کریں نا جی غلطی کس سے ہوئی ہے کس سے نہیں ہوئی جی، ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی جی۔ اور ایک اور بات ہے کہ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ یہ پاسکو جو ہے جو فیڈرل ادارہ ہے، گندم کی پروکیورمنٹ صوبے کرتے ہیں اور فیڈریشن بھی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے گندم پنجاب کی منڈیوں میں فلور ملوں کو بیچنا شروع کر دی۔ اچھا، ہم نے سسٹم کچھ نہیں بنایا۔ پنجاب نے جو سارے ریسورسز کی بات کی تھی، آئل گیس وغیرہ پہ صوبوں کی، اسے اپنی گندم اور کپاس اور ان چیزوں پہ ناز تھا، اس پر تو فیڈریشن نے کر لیا قبضہ۔ نہ گندم اس کو ملک سے باہر بیچنے دیتے ہیں، پھر اب جب جہاں لوکل مارکیٹوں میں گندم کی ضرورت ہے تو وہ اپنی گندم فیڈریشن نکال کے بیچ رہا ہے، جس کا مطلب وہ تو اس لیے تھی نا جہاں ڈیفیسٹ ہو وہاں بیچے، جس صوبے کے پاس نہ ہو وہاں وفاق بھیجے۔ اب یہ جو پنجاب کے پاس گندم ہے، اس گندم کو وہ نہ کسی دوسرے ملک میں بیچ سکتا ہے۔ اب فیصلہ کیا انہوں نے اعلان کو بیچنے کا، اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں، فصلیں تیار کھڑی ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کیونکہ پیسہ سارا اس گندم میں انویسٹ ہوا ہے، اور جواب میں وفاق نے یہاں گندم بیچنی شروع کر دی، یعنی کہ یہ گودام بھر رہے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ وفاق اور صوبوں کی لڑائی چاہتے ہیں، اس میں بھی بہت یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایک مسلسل کل پرسوں تو انہوں نے اپنے آپ کو پنجابی وزیر اعظم بھی کہا تھا، یوسف زا گیلانی نے پہلی بار سرائکی کے بجائے پنجابی کا لفظ استعمال کیا تھا، اور لیکن سارے کام وہ ہو رہے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں ان سے۔ نوکری میں رہنے کے یہی تو طریقے ہوتے ہیں کہ مانتے رہو باس کی ہر بات کو۔ تو بھائی اب سیاستدانوں کو بھی، یعنی یہ کوئی شاونزم نہیں ہے، آپ اپنے علاقے کے حقوق کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، سرحد کی بات کریں اور خیبر پختونخوا بات کریں، تو یہ بہتر بات ہے کہ وہ اس طرح بات کرنے سے معاملہ زیادہ سلجھتا ہے بجائے اس کے الجھنے کے جی۔ بات جی یہ خبریں ہیں طالبان کی قید سے جنرل طارق مجید کے داماد جو اس وقت ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمپنی تھے اور کئی 8-10 مہینے ہو گئے ہیں، وہ رہا کرا لیے گئے ہیں۔ کیسے؟ چھوڑ دیجئے۔ اور 2 سوئس باشندے جو ہیں وہ کہتے ہیں فرار ہو گئے ہیں طالبان کی قید سے اور واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ فرار ہوئے ہیں یا انہوں نے چھوڑ دیے، وہ کیسے؟ یہ بھی چھوڑ دیجئے۔ چلیں 2 اچھی خبریں اسی کے ساتھ لیتے ہیں، ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔